قرآن کی اس سورت کو 10 بار پڑھ لیں، ہر بیماری سے چھٹکارا۔ یقین نہ ہو تو پڑھ کر دیکھنا، جسم سے ہر بیماری بھاگ جائے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی سورت پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سورت پڑھنے سے آپ کے جسم سے ہر بیماری دور ہو جائے گی، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ بابرکت اور طاقتور سورت ہے۔ اس چھوٹی سی سورت میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جسم سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو صحت مند کر دیا جاتا ہے اور موت تک کوئی بیماری قریب نہیں آتی۔ آپ کو کوئی خطرناک بیماری ہی کیوں نہ ہو، شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف ہو، یہ سورت پڑھتے ہی آپ کو اس تکلیف سے، اس بیماری سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ یہ عمل آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے کرنا ہے، کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ پر جتنا زیادہ توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بتائیں اس کو جلد صحت اور تندرستی عطا کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، توکل انسان کے دل کا وہ سکون ہے جو اللہ پر کامل بھروسے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی ایک اعلیٰ صفت ہے جو بندے کو دنیاوی معاملات میں بے خوف اور پرسکون رکھتی ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ عمل ترک کر دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ ہر ممکن کوشش کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ یقین کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی دل کو اطمینان بخشتا ہے۔ توکل انسان کو ناامیدی سے بچاتا ہے اور صبر شکر کی راہ دکھاتا ہے، ایک ایسا اعتماد جو اللہ کی قدرت اور رحمت پر مبنی ہے۔ مومن توکل کے ذریعے اپنی تمام مشکلات کو آسان کر لیتا ہے۔ توکل کا مظہر یہ ہے کہ بندہ اسباب اختیار کرنے کے ساتھ دعا اور بھروسہ بھی رکھے۔ یہ دنیا فانی مشکلات کے سامنے ایک ڈال ہے۔ بندہ اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے۔ توکل ایک ایسی روشنی ہے جو بندے کو ہر اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی راہ پر ڈال دیتی ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے توکل کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ سورۃ ال-عمران کی ارشاد ہے، پھر جب آپ فیصلہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ مشورہ کرنے کے بعد جب کسی معاملے پر عزم کر لیں تو اللہ پر توکل کریں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی بھی کام میں اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن اصل نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی محنت کے بعد اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ کرتے ہیں۔ سورۃ الانفال میں ہے، مومن تو وہی ہے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ آیت ایمان کی صفات بیان کرتی ہیں، جن میں سے ایک اللہ پر توکل ہے۔ سچا مومن وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے خشیت محسوس کرے، اس کا ایمان بڑھتا جائے اور تمام معاملات میں اللہ پر اعتماد کرے۔ توکل کی یہ صفت بندے کو اللہ کی رحمت اور قدرت کے قریب کرتی ہے۔ سورۃ الشعراء میں ارشاد ربانی ہے، جو کچھ تمہیں دیا گیا وہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توکل اختیار کرنے والے پر اللہ کے انعامات بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ پیارے ناظرین، دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 70,000 افراد بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ بدفعلی لیتے ہیں، نہ گرم لوہے سے داغتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں یا باندھ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے باندھ دو پھر توکل کرو۔ ایک اور مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دعا کرتے ہو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ اسے قبول کرے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ توکل کا مطلب ہے اللہ پر مکمل بھروسہ اور یقین رکھنا، ہر معاملے میں اس کی قدرت اور حکمت پر اعتماد کرنا۔ یہ ایمان کا ایک اہم حصہ ہے جو انسان کو آزمائشوں اور مشکلات میں سکون اور اطمینان بخشتا ہے۔
توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جدوجہد چھوڑ دے، بلکہ اپنے اسباب کے ساتھ دل سے اللہ پر بھروسہ کرے۔ یہ یقین دلانا کہ رزق، کامیابی اور مدد صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ توکل کرنے والا شخص دنیاوی معاملات میں حریص نہیں ہوتا، وہ نہ ہی ناکامی سے مایوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو وہ کافی ہے۔ توکل انسان کے دل کو مضبوط اور زندگی کو پرامن بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توکل جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، زندگی کے سفر میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں میں سے بیماری بظاہر ایک ایسی آزمائش ہے جسے اکثر لوگ ایک مشکل یا تکلیف دہ امر تصور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کی آزمائش کی مختلف صورتیں ہیں۔ قرآن مجید میں ہے ہم ضرور باللہ ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، کچھ مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اسلام میں بیماری کو ایک آزمائش ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت بھی سمجھا جاتا ہے۔ ایک مومن کے لیے بیماری بہت سے روحانی اور اخلاقی فوائد کا باعث بنتی ہے جو دنیا اور آخرت میں نفع کا باعث ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان پر جب کوئی مصیبت، دکھ اور پریشانی آئے تو اس سے اس کے گناہ معاف اور درجات بلند ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھے تو یہ خطاؤں کی معافی اور بلند درجات کا سبب بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال لہلاتی ہوئی نرم و نازک کھیتی کی مانند ہے، کسی طرف سے آنے والی ہوا اسے جھکا دیتی ہے، جب وہ سیدھی ہوتے ہیں تو اسے دوبارہ کسی اور مشکل اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس فاجر آدمی کی مثال صنوبر کے سیدھے اور مضبوط درخت کی مانند ہے جو ہوا کے جھونکوں سے سرنگوں نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جب چاہے اسے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو لاتعداد نعمتیں عطا کی، ان میں سے کچھ نعمتیں ایسی بھی ہیں جو انسان کو زحمت معلوم ہوتی ہے، جبکہ وہ بھی حقیقت میں رحمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے بھلائی کے لیے اتاری گئی ہیں۔ تندرستی اور بیماری یہ دونوں انسان کے لیے بالکل قدرتی چیزیں ہیں۔ انسان صحت مند بھی رہتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے۔ یہ نہ مایوس ہونے کی چیز ہے اور نہ نفرت کرنے کی۔ تندرستی اللہ کی طرف سے بندے کے لیے ایک راحت ہے تو بیماری بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ تندرستی میں انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسی طرح بیماری میں بھی صبر سے کام لینا چاہیے۔ حضرت صحیح بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ تو تعجب خیز ہے کہ اس کا ہر کام خیر پر مبنی ہے اور یہ ذات صرف مومن ہی کو حاصل ہے۔ اگر اسے خوشی حاصل ہوتی تو وہ اس پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اور یہ شکر بجا لانا اس کے لیے نہایت مفید ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت یا پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اس صبر کرنے میں بھی اس کے لیے خیر و برکت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو اپنی طرف سے مصائب پہنچاتا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو مصیبت پہنچاتا ہے تاکہ اس کو گناہوں سے پاک کر دے۔ پیارے مسلمان بہن بھائیوں، مومن اس دنیا میں جسمانی اور روحانی طور پر مختلف عوارض میں مبتلا رہتا ہے۔ ان لاحق ہونے والے عوارض میں بندہ مومن کے لیے بہت سی فضیلتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حاصل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو کوئی بھی بیماری، تکلیف، تھکاوٹ، غم، پریشانی یا عذاب وغیرہ لاحق ہو، حتیٰ کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کے عوض اس مومن کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کسی بیماری کی وجہ سے خیر کے کاموں سے اگر انسان رک جاتا ہے تو رحمت خداوندی اس کے لیے ایام بیماری میں خیر کے کاموں پر اجر عطا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب بندے کے جسم کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو فرشتے سے فرماتا ہے، اس کے ان نیک اعمال کو لکھو جو یہ تندرستی میں کیا کرتا تھا، پس اگر اس کو اللہ تعالیٰ شفا دے دے تو اس کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے اور اس کو پاک کر دیتا ہے، اور اس کی روح کو قبض کر لے تو اس کی مغفرت کرتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے حال پر تعجب ہے کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کو بیماری میں کتنا اجر ملتا ہے
تو وہ پسند کرے گا کہ وہ بیمار ہی رہے حتیٰ کہ اپنے رب سے ملاقات کرے۔ بے شک جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرام الکاتبین سے فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے وہ عمل لکھو جو وہ دن اور رات میں کیا کرتا تھا اور اس میں بالکل کمی نہ کرو، اس کو اس کا بھی اجر ہوگا جو اس کے نیک اعمال سے روک دیا گیا ہے، اور جو وہ عمل کیا کرتا تھا اس کا بھی اجر ہوگا۔ بندہ مومن کو بعض دفعہ بیماریوں، پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، ان سب کا مقصد اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیے جانے والے بلند مقام کا عطا کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت خالہ رضی اللہ عنہا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بندے کا کوئی مرتبہ ہو جس پر وہ نہ پہنچا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں، اس کے مال میں اور اس کی اولاد میں کوئی مصیبت طاری کر دیتا ہے، پھر وہ بندہ اس پر صبر کرتا ہے حتیٰ کہ وہ بندہ اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بندے کے پہلے مرتبہ ہوتا ہے۔ بیماری جسم یا ذہن کی کسی خرابی یا تکلیف کا نام نہیں جس کی وجہ سے انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا جس کی دعا نہ پیدا کی ہو، مگر جب امر خداوندی پہنچتا ہے تو دعا اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان دار فانی سے دار بقا کو سدھار جاتا ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے، جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ کسی بیماری کی وجہ سے موت کا واقعہ ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش اور قدرت کا فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی موت واقعہ نہیں ہوتی اور ہر شخص کا وقت مقرر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بیماری کے باعث وفات پا جانے والے شخص کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر صبر کرنے والے اور اس کی رحمت کے طلبگار کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیماری کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ کے لیے آخرت میں بلند مقام کا فیصلہ کرتا ہے، مگر ان کے پاس وہ اعمال نہیں ہوتے جن کی وجہ سے وہ اس مقام کو پا سکیں، اس لیے بعض اوقات بیماریوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر کے انہیں سے قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ آخرت کے اس بلند مقام کے اہل ہو جائیں۔ اگر ہم صبر، ثابت قدمی سے کام لیں، ثواب کی امید رکھیں اور اپنے خالق کے فیصلوں پر راضی رہیں تو یہ پریشانیاں اور بیماریاں ہمارے لیے رفع درجات کا ذریعہ ہیں۔ مومن کے لیے بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت اور نعمت ہے۔ اس آزمائش کے ذریعے مومن کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، بیمار سے درجات میں بلندی ہو جاتی ہے، انسان کے دل میں عاجزی اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، وہ صبر و استقامت سیکھتا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری میں مزید مشغول ہو جاتا ہے۔ اس طرح بیماری بظاہر تکلیف دہ ہونے کے باوجود ایک مومن کے ایمان اور روحانی ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ وہ کون سی صورت ہے جو آپ نے پڑھنی ہے؟ یہ صورت پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری دور ہو جاتی ہے اور مرتے دم تک کوئی بیماری بھی قریب نہیں آئے گی۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ ترجمہ: اے ہمیشہ سے زندہ ذات، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات، میں تجھ سے تیری ہی رحمت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتا ہوں، میرے سارے معاملات سنوار دے اور مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے اپنے سپرد مت فرما۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ جسم کی کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی بیماری دور کرنے کے لیے سورۃ فاتحہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کو اکسیر سمجھا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو پڑھ کر دم کر دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جسم سے ہر بیماری ختم ہو جاتی ہے، اس لیے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی سورۃ فاتحہ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پیارے ناظرین، جب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود ابراہیمی اتنی بار ہی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے پوری نیت سے، پورے دل سے، پورے توکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اپنے جسم کی ہر بیماری کو دور کرنے کے لیے۔ کوئی بھی تکلیف، مصیبت یا پریشانی ہو، اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں، تمام بیماریوں، تمام چیزوں سے آپ کو دور فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں، بیماریوں اور تنگ دستیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔